بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جمعہ کا مبارک دن آتا تو ہے مگر اس دن کی رحمتیں وہاں رکنا پسند نہیں کرتی۔ کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اپنے ہی برے کام ان کی قسمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ دن جسے اللہ تبارک و تعالی نے انعام، برکت اور رزق کے لیے خاص کیا ہے، وہی دن کچھ لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی گندگی اور اثر آسمانوں تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے ان گھروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو اس مقام سے گرا دیتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق کے راستے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہ جان کر دل ڈر جاتا ہے کہ جب جمعہ کے دن پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں وہ رحمت ٹھہرتی ہی نہیں بلکہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے ان 5 بڑے گناہوں میں سے ایک بھی کر لیا تو ہمارا شمار بھی ان محروم لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے گھروں میں فرشتے آنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہاں رزق کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، گناہ صرف وہ نہیں جو اندھیرے میں چھپ کر کیا جائے، گناہ تو وہ کرواہٹ بھی ہے جو آپ کے بولنے کے انداز میں ہو، جو آپ کے رویے کی سختی میں نظر آئے، اور جو آپ کی آنکھوں میں نفرت بن کر دکھے۔ گناہ وہ لمحہ بھی ہے جب آپ چھوٹے بچوں کا دل دکھائیں، جب اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کر دیں، یا اپنوں کی عزت کو پاؤں تلے کچل دیں۔ بالکل اسی طرح صرف پیسے کی کمی کا نام غریبی نہیں ہے، بلکہ اصل غریبی اس دل کی ہے جو ہر حال میں ناشکری کرے اور بہت سی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی صرف شکایتیں کرے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر ان کے پاس ایک دوسرے کو سلام کرنے یا حلال پوچھنے کا وقت نہیں۔ اصل میں غریب وہ ہیں جن کے پاس دل کا سکون نہیں، جو رشتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ پہلا گناہ جو قسمت کو برباد کر دیتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ہمیشہ عزت سے بات کرو۔ جس گھر میں والدین کا دل دکھے، کیا وہاں رحمت کے فرشتے رک سکتے ہیں؟ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف حکم نہ ماننا ہی گناہ نہیں، بلکہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا یا ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنا بھی محرومی کا سبب ہے۔ دوسرا گناہ جو انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے وہ رشتوں کو توڑنا اور اپنوں کو کمتر سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو انسان رشتوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، رشتوں کو جوڑنا وہ بابرکت کام ہے جس کی وجہ سے گھر کی دیواروں میں خیر و برکت کے فرشتے رہتے ہیں۔ تیسرا بڑا گناہ غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ افسوس کہ آج ہماری ہر محفل دوسروں کی برائی سے بھری ہوتی ہے۔ جو زبان دوسروں کی عزت اچھالے وہ دعا کے قابل نہیں رہتی۔ یہاں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یا کسی کے کردار پر بلا وجہ شک کرنا بھی گھر سے رزق کے فرشتوں کو بھگا دیتا ہے۔ چوتھا گناہ منافقت اور دکھاوے کی نیکی ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جب فرشتے خاص طور پر ان گھروں کو چنتے ہیں جہاں سکون اور سچائی کا نور ہو، مگر وہ ان گھروں کے پاس بھی نہیں گزرتے جہاں ایسے لوگ ہوں جو مسجد میں تو بہت عاجزی دکھائیں مگر باہر غرور سے چلے، جو زبان سے تو سچ بولے مگر خود دھوکے بازی کا لبادہ اوڑھے ہوں۔ پانچواں گناہ ہر حال میں شکایت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری وہ زہر ہے جو اچھی بھلی قسمت کو بھی زنگ لگا دیتا ہے۔ اس تباہی کی ایک اور بڑی وجہ حرام کمائی اور سود کا لین دین بھی ہے۔ جس گھر میں حرام لقمہ آ جائے وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے، چاہے وہاں جتنا بھی صدقہ دیا جائے یا نمازیں پڑھی جائے۔ جب تک کمائی پاک نہ ہو برکت نہیں آتی۔ اسی طرح وہ گھر جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی اور جہاں قرآن پاک پڑھنے کی آواز نہیں آتی وہاں بھی رحمت نہیں ٹھہرتی بلکہ شیطان اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے مبارک دن آپ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہو جہاں فرشتے برکت لے کر اتریں، تو سب سے پہلے اپنی زبان کو شکایتوں سے پاک کریں، اپنی سوچ کو صبر اور شکر سے بھریں، حلال رزق کا انتظام کریں اور اپنی نظر ان نعمتوں پر رکھیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، رشتوں کو مضبوط کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، دل میں سچائی بڑھیں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔